میں تمہاری بات کروا دوں گا اس سے، میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے، میری بات کروا دینا اس سے، اس کی بات کروا دینا مجھ سے۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے، سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس میک۔ میک یہ کازیٹیو ورب ہے جو ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج بھی ہو سکتا ہے، پلس آبجیکٹ پروناؤن یعنی می، آس، یو، ہیم، ہر، دیم یا ناؤن پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ٹو پلس آبجیکٹ پروناؤن یا ناؤن۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں تمہاری بات کروا دوں گا اس سے، I will make you talk to him. I will make you talk to him. میں اس کی بات کروا دوں گا تم سے، I will make him talk to you. میری بات کروا دینا اس سے، make me talk to him. Make me talk to him. میرا مشورہ مانو اور وہاں جاؤ، اس کا مشورہ مانو اور یہاں آؤ، اس کا مشورہ مانو اور ہمیں سب بتاؤ، ہمارا مشورہ مانو اور اسے مت بلاؤ۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مشورہ، یعنی ہر سینٹینس میں مشورہ کامن ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایڈوائس۔ ایڈوائس مین مشورہ۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ ٹیک پلس سبجیکٹ پلس ایڈوائس پلس اینڈ پلس سینٹینس، یہی وہ فارمولا ہے۔ میرا مشورہ مانو اور وہاں جاؤ۔ ٹیک مائی ایڈوائس اینڈ گو دیئر۔ ٹیک مائی ایڈوائس اینڈ گو دیئر، اس کا مشورہ مانو اور یہاں آؤ۔ ٹیک ہز ایڈوائس اینڈ کم ہیئر۔ ٹیک ہز ایڈوائس اینڈ کم ہیئر، اس کا مشورہ مانو اور ہمیں سب بتاؤ۔ ٹیک ہز ایڈوائس اینڈ ٹیل اس ایوری تھنگ۔ ٹیک ہز ایڈوائس اینڈ ٹیل اس ایوری تھنگ، ہمارا مشورہ مانو اور اسے مت بلاؤ۔ ٹیک اور ایڈوائس اینڈ ڈونٹ کال ہم۔ ٹیک، مرتے دم تک میں تمہارا ساتھ دوں گا، مرتے دم تک وہ نہیں بھولے گا، مرتے دم تک میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مرتے دم تک، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں until death۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس until death۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ until death یہ وہی کا وہی رہے گا، which mean مرتے دم تک۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ مرتے دم تک میں تمہارا ساتھ دوں گا، I will support you until death۔ I will support you until death، مرتے دم تک وہ نہیں بھولے گا۔ He will not forget until death۔ He will not forget until death، مرتے دم تک میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ I will not talk to you until death، ہم دن بھر کام کرتے رہیں گے، وہ پڑھتا رہے گا، میں تمہارا مدد کرتا رہوں گا۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے، سبجیکٹ پلس ویل۔ اگر سینٹینس نیگیٹو ہو تو پھر وونٹ۔ وونٹ یہ ول نوٹ کا شارٹ فارم ہے، پلس کیپ پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈز۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ ہم دن بھر کام کرتے رہیں گے، وی ول کیپ ورکنگ ہول ڈے۔ وی ول کیپ ورکنگ ہول ڈے، وہ پڑھتا رہے گا، ہی ول کیپ اسٹڈیئنگ۔ ہی ول کیپ اسٹڈیئنگ، میں تمہارا مدد کرتا رہوں گا، آئی ول کیپ ہیلپنگ یو۔ کچھ دنوں سے وہ پریشان تھا، کچھ دنوں سے وہ مجھ سے نہیں بول رہا ہے، کچھ دنوں سے وہ خاموش ہے۔ میں ہم کہہ رہے ہیں کچھ دنوں سے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فار دا لاسٹ فیو ڈیز۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سینٹینس پلس فار دا لاسٹ فیو ڈیز۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ فار دا لاسٹ فیو ڈیز یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین کچھ دنوں سے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کچھ دنوں سے وہ پریشان تھا، he was upset for the last few days۔ he was upset for the last few days، کچھ دنوں سے وہ مجھ سے نہیں بول رہا ہے، he is not talking to me for the last few days۔ he is not talking to me for the last few days،
کچھ دنوں سے وہ خاموش ہیں. He is silent for the last few days. اسے کار چلانا نہیں آتا. مجھے کھانا بنانا نہیں آتا. تمہیں تیرنا نہیں آتا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں نہیں آتا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یا ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یا ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو. ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یہ پلورل سبجیکٹ کے ساتھ یوز ہوتا ہے. ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو یہ سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ یوز ہوتا ہے. پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادم ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اسے کار چلانا نہیں آتا. He doesn't know how to drive a car. He doesn't know how to drive a car. مجھے کھانا بنانا نہیں آتا. I don't know how to cook food. I don't know how to cook food. تمہیں تیرنا نہیں آتا. You don't know how to swim. اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے کہ ہمیں سخت محنت کرنی چاہیے. اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے کہ شاہ رخ خان ایک ایکٹر ہے. اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹ گوز وداؤٹ سینگ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. اٹ گوز وداؤٹ سینگ پلس دیٹ پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. اٹ گوز وداؤٹ سینگ یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے کہ ہمیں سخت محنت کرنی چاہیے. اٹ گوز وداؤٹ سینگ دیٹ وی شوڈ ورک ہارڈ. اٹ گوز وداؤٹ سینگ دیٹ وی شوڈ ورک ہارڈ. اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے کہ شاہ رخ خان ایک ایکٹر ہے. اٹ گوز وداؤٹ سینگ دیٹ شاہ رخ خان از این ایکٹر. اٹ گوز وداؤٹ سینگ دیٹ شاہ رخ خان از این ایکٹر. اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے. اٹ گوز وداؤٹ سینگ. اٹ گوز وداؤٹ سینگ. بالکل ہم ایک اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا. It goes without saying that I will help you. It goes without saying that I will help you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس میں کہنے والی کوئی بات نہیں ہے کہ میں وہاں جاتا تھا. اس میں کہنے والی کوئی بات نہیں ہے کہ میں وہاں جاتا تھا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مانن.